حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایسے حضرات کو دیکھا ہے اور ان کی صحبتوں میں رہا ہوں جن کو دنیا کی کسی چیز کے آنے سے خوشی نہ ہوتی تھی، جانے سے رنج نہ ہوتا تھا۔ ان کی نگاہ میں دنیا کے مال و متاع کی حقیقت اس مٹی سے زیادہ ذلیل تھی جو جوتوں میں لگی رہتی ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ عمر بھر میں کبھی نہ ان کا کوئی کپڑا تہہ کر کے رکھا گیا، نہ کبھی کسی کھانے کی چیز نے پکانے کی فرمائش کی، نہ کبھی سونے کے لیے ان کو بستر کی ضرورت ہوئی، زمین پر لیٹے سو گئے، زمین کے اوپر ان کے درمیان میں کوئی چیز بھی آڑ نہ تھی۔ وہ لوگ اللہ کی کتاب پر عمل کرنے والے تھے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے والے تھے۔ جب رات ہو جاتی تو ساری رات پاؤں پر نماز میں کھڑے رہتے یا زمین پر اپنے منہ کو سجدے میں بچھا دیتے اور ان کی آنکھوں سے ان کے رخساروں پر آنسو کی لڑی بندھی رہتی، رات بھر اپنے رب سے باتیں کرتے رہتے۔ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ نمازی آدمی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے، عذاب سے نجات کو اپنے مولا سے مانگتے رہتے۔ جب کوئی نیک کام ان سے ہو جاتا اس پر اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتے، اس سے خوش ہوتے اور اس قبول کی دعا کرتے۔ جب کوئی بری بات ہو جاتی اللہ سے بہت رنجیدہ ہوتے، اللہ سے توبہ کرتے، معافی کی دعا کرتے اور استغفار کرتے۔ اسی حالت میں انہوں نے اپنی عمریں گزار دیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار ہوئے تو ایک مجمع ان کی عیادت کے لیے گیا۔ ان میں ایک نوجوان نہایت کمزور، زرد رنگ، دبلا پتلا بھی تھا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت فرمایا، تمہارا یہ کیا حال ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ آزار اور بیماریاں لاحق ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، صحیح بات بتاؤ۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے دنیا کا مزہ چکھا، وہ بہت ہی کڑوا نکلا۔ اس کی رونق، اس کی حلاوت، اس کا لطف، اس کی راحت میری نگاہ میں بہت ہی ذلیل بن گئی۔ اس کا سونا اور اس کا پتھر میری نگاہ میں بالکل برابر ہے، اور اللہ تعالی شانہ کا عرش گویا ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے، اور میدان حشر میں ایک جماعت کا جنت کی طرف جانا، دوسری جماعت کا جہنم میں پھینکا جانا میری نگاہ کے گویا سامنے رہتا ہے، جس کی وجہ سے میں سارے دن اپنے کو روزے میں رکھتا ہوں اور ساری رات اللہ کی یاد میں جاگتا رہتا ہوں، اور یہ دونوں چیزیں بھی اللہ کے ثواب کے عذاب سے مقابلے میں کوئی بھی حقیقت نہیں رکھتی۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھیگے ہوئے پی لیا کرتے تھے، روٹی نہ کھاتے تھے۔ کسی نے ان سے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ اس کے پینے میں اور روٹی چبا کر کھانے میں قرآن پاک کی 50 آیتوں کا حرج ہوتا ہے۔ ایک دن ان کے گھر میں کوئی شخص آیا، وہ کہنے لگا آپ کے حجرے کی لکڑی ٹوٹ گئی۔ وہ فرمانے لگے کہ میں نے 20 برس سے اس کی چھت نہیں دیکھی۔